ہم یہ 4 شیڈول کے مقدموں سے ڈر جائیں گے؟ ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ آپ کو اگر کوئی مغالطہ تھا، کاش آپ ہمارے والد محترم کی تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لیتے کہ یہ احسان الہی ظہیر کے فرزند ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اپنی گردن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہم گھراؤ چلاؤ والے نہیں، ہم توڑ پھوڑ والے نہیں، ہم نقش امن جو ہے اس کو بپا کرنے والے نہیں، ہم امن کو، آئین کو، قانون کو ملحوظ ہاتھ رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، عدل سے ہے، جرم ضعیفی کے خلاف مرگ مفاجات۔ ہم مرگ مفاجات میں نہیں رہیں گے، مرغ بسمل بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مساجد کو بھی آئینی، قانونی، احتجاجی، دستوری طریقے سے بحال کروا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے لیے بھی رائے عامہ کو ہموار کر کے چھوڑیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسجدیں بند کروانے والے نہیں ہیں، ہم کھولنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ بریلویوں کی مسجد بند کرو، دیوبندیوں کی مسجد بند کرو، جو 2 بند کیا ان کو بھی کھولا جائے، لیکن جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی بھی ہمیں دی جائے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ برادر عزیز کریں گے، اور اس کیس کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے کہ ہمارا حکمرانوں کے ساتھ کیا مطالبہ ہے اور حکمرانوں کو کون سی بات کرنی چاہیے مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کا پیغام وفاقی بھی ہے اور پرامن بھی ہے، اور ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم یہاں تک یقین رکھتے ہیں کہ منارٹیز کو یعنی اقلیتوں کو بھی اپنی عبادت گاہوں میں اپنی مرضی اور نظریے کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ بلاد مغرب میں کئی علاقوں میں تعصب ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی علی اطلاق مسجدوں کو کھولا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور دیگر مقاصد ذکر کی مساجد کو بھی کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں نے انگلستان کے اندر اور دنیا کے دیگر مقامات کے اوپر کئی مقام پر اہل حدیث مساجد میں تقاریر بھی کی ہیں، جماعت اسلامی اور دیوبندیوں کے مراکز میں بھی گیا ہوں۔ اگر دیار مغرب کے اندر مسلمانوں اور ان کے مقاصد فکر کی مساجد کے اوپر کوئی پابندی نہیں، تو پاکستان جو کہ اسلام کا گہوارہ ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے اندر اس بات کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے کسی ایک مسلک کی مساجد کو روک دیا جائے اور اس کے تانے بانوں کو فرقہ واریت کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب اہل حدیث فرقہ واریت کے اندر کسی طور پہ پارٹی ہی نہیں ہے اور انہوں نے آج تک کسی مکتب فکر کی مسجد کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو کوئی دوسرا مکتب فکر کیوں کر یہ بات کہنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ اہل حدیث کی مساجد کو روکا جائے؟ بعض شرپسند عناصر ایسے ہیں جو خواہ اس کو مسلک کی عصبیت کا رنگ دے کے یہ بات کہتے ہیں جہاں جو شریعت میں ہے ساری مساجد اس کے حوالے کر دی جائیں۔ ہمیں ایک شریعت کا بھی احترام ہے، ان کے لیے بھی مساجد کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن سارے بھائیوں کو جہاں پر اپنے اپنے انداز میں اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، وہاں پر اہل حدیث مکتب فکر بھی ملک کے اندر ہر بندہ جانتا ہے، ہر علاقے کے اندر موجود ہے۔ تو ہماری مساجد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات، اسی طرح خلفائے راشدین کے اعمال کی بات جاری و ساری رہتی ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں مساجد کا پلیٹ فارم بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے اپنے نظریے کے ابلاغ کے لیے۔ اگر مساجد کو روک دیا جائے گا تو اس سے تلخیاں پیدا ہوں گی، پولرائزیشن پیدا ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں کہ یہ مسئلہ فقط اہل حدیث مسلک کے ساتھ خاص نہیں، جب بھی کبھی اقلیتوں نے بھی ہمیں اپنی تائید کے لیے آواز دی، ہم نے ان کی بھی حمایت کی ہے۔ جب کسی دوسرے مکتب فکر نے ہمیں یہ بات کہی ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، ہم نے ان کی بھی حمایت کی ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ملک کے تمام انصاف پسند مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ جوبلی ٹاؤن مسجد کا مسئلہ ہو یا مسجد عمر ابن خطاب کا مسئلہ ہو، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ انشاءاللہ کروایا جائے گا۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں جن شرپسندوں نے ان مساجد کے اوپر حملہ کیا ہے، ہاں وہ کسی مسلک کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسلک کا ایماندار، دیانتدار اور غیر جانبدار عالم دین جو ہے کبھی شرپسندوں کو اپنی چھتری کے نیچے پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوبلی ٹاؤن کی مسجد جہاں پر ہمارے مدنی برادران نے بڑے انتظام و انصرام کے ساتھ نمازوں کا آغاز کیا تھا، دروس قرآن کا آغاز کیا تھا، بغیر وجہ سے اس کو واپس لے لینا کسی بھی طور پر روا نہیں۔ اسی طرح مسجد عمر ابن خطاب کے اوپر حملہ کرنے والے شرپسندوں نے اگر کسی اور مسجد کے اوپر بھی حملہ کیا ہوتا
تو ہم یہ بات حلفاً کہتے ہیں کہ ہم اس مسجد جو متاثرہ مسجد تھی اس کی حمایت کے اندر اس کا کوئی بھی مسلک ہوتا آمادہ و تیار ہو جاتے تو ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں انتظامیہ بھی اور غیر جانبدار علماء بھی مسجد عمر ابن خطاب کے اوپر حملہ کرنے والے شر پسندوں کی گرفتاری کے لیے ہمارا بھرپور طور پر انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور جتنی مساجد ان کو واگزار بھی کروایا جائے گا، اور ہمارے ساتھی علماء ہمارے بھائی آبادی شامل ظہیر کی جو سیکورٹی جو واپس دی گئی ہے انشاءاللہ اس کو بھی حاصل کیا جائے گا، اس لیے کہ جان و مال اور ملاک کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری میں اگر جانبداری سے کام لے تو اس میں کویشچن رائز کرنا، اس میں سوالیہ جو ہے سوالیہ اسٹیٹمنٹ کو کھڑا کرنا یہ ہمارا پورا حق ہے۔ اسی ظلم اور تشدد کا مقابلہ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا جو کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر ہماری ریاست کو قائم کیا گیا تھا، اسی مقدمے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم فلسطین کے علاقے کے اندر بھی لڑنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ملکی قوانین، ریاستی قوانین پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس وقت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور علماء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اتنے دانشمند ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ وہ کسی بھی طور پہ ریاستی قوانین کو بائی پاس کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ مینڈیٹ ریاست کو حاصل ہے کہ ریاست فلسطینیوں کے دفاع کے لیے عسکریت کا اعلان کرتی ہے، غیر عسکری ذرائع کا اعلان کرتی ہے، سفارتی ذرائع کا اعلان کرتی ہے، سیاسی ذرائع کا اعلان کرتی ہے، لیکن بہرحال ایک مضبوط اعلان کا ہونا یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اقصیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنا یہ قرآن کا پیغام، قرآن کا بیانیہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی بھائی کو ابتلا میں دیکھ کر دوسرا بھائی کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ اپنی جو پاکستان کی مساجد ہیں ان کو بھی بحال کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ بیت المقدس کو بھی بحال کروایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن دیگر مقاصد دیگر جماعتیں جس طرح اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور امت کے رائٹس کے لیے میدان عمل میں نکلتی ہیں، ہم بھی بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ کم و بیش اللہ کے فضل و 10,000 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم اس مارچ میں شرکت کے لیے آمادہ و تیار ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم گھراؤ جلاؤ والے نہیں، ہم توڑ پھوڑ والے نہیں، ہم نقش امن جو ہے اس کو بپا کرنے والے نہیں، ہم امن کو، آئین کو، قانون کو ملحوظ ہاتھ رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کے خلاف مرگ مفاجات۔ ہم مرگ مفاجات میں نہیں رہیں گے، مرغے بسمل بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مساجد کو بھی آئینی، قانونی، احتجاجی، دستوری طریقے سے بحال کروا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے لیے بھی رائے عامہ کو ہموار کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میڈیا کے بھائیوں سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمارے پیغام کو حکام بالا تک بھی پہنچائیں گے اور عوام الناس تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم دیگر مقاصد ذکر کے بھی جو پرامن دوست ساتھی ہیں، علماء ہیں، کارکنان ہیں، ان سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس حق کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ معزز سامعین گرامی قدر اور میرے پریس کے اور میڈیا کے بھائیوں، ایک عرصے سے میرا آپ کا براہ راست تعلق ہے، ایک عرصے سے میں اور میرے برادر اکبر نے آپ کو سرو کیا۔ آج ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج اگر ہمیں ضرورت پڑی ہے تو آپ ہماری یہ گفتگو تمام چینلز کے اوپر براہ راست نشر بھی کریں اور ہماری آواز کے ساتھ آواز بھی ملائیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جس مقدمے کو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، آپ اپنے ضمیروں سے پوچھئے، انتظامیہ اپنے ضمیروں کو ٹٹولے، حکمران اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں۔ اگر ہم اس میں مجرم ہوں ہمیں سزا دی جائے، اور اگر ہمارے مطالبات جائز ہوں تو ان کو مانا جائے، ورنہ 18 اپریل کو لاہور دیکھ لے گا کہ اہل حدیثوں کو اقلیت کا تانا دینے والے دو متعصب افسران اہل حدیث کتنی بڑی تعداد میں لاہور کی سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے، 1 ماہ بیت چکا، 1 ماہ سے یہ تحریک چل رہی ہے۔ مسجد عمر بن خطاب کے اوپر لاہور کے چند شر پسندوں نے حملہ کیا۔ آپ سب کے موبائلز کے اوپر ہمارا میڈیا مینیجر وہ ویڈیوز کو بھیج چکا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو نشر ہو چکی ہے۔ 8-10 افراد مسجد کو اینٹیں مار رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے،
इनके ऊपर दहशत गर्दी के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं, जो एहतजाज करते हैं उनके ऊपर मुकदमात को दर्ज कर दिया जाता है। किस कॉल के बाद? सारी तफसील इसलिए बता रहा हूं ताकि मीडिया इस बात को सुने समझे। हमने हमारे बारे में ये जी एहतजाज कर रहे हैं, ये जी शरपसंदी फैला रहे हैं। आप इस मुकदमे को जरा समझें। एएसपी शहरबानों की कॉल आई, आपकी जमात के कुछ लोग फिरोजपुर रोड के ऊपर खड़े हैं, आप उनको एहतजाज से रोके। मैंने उसी वक्त कॉल की कि कौन खड़ा है, मैंने कहा आप एहतजाज से रुक जाइए, ये एएसपी साहब आपके साथ मुज़ाकरात करेंगी। 5 रुकनी टीम का तयन किया गया, 5 रुकनी टीम का। पाकिस्तान की सफारती तारीख में इससे बड़ी बददियानती क्या हो। वो 5 रुकनी टीम एहतजाज में मौजूद नहीं थी, उनके ऊपर भी मुकदमों को दर्ज कर दिया गया। उन शरपसंदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हुए, बल्कि जो एहतजाज कर रहे हैं कि इन शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमों को दर्ज कर दिया गया। लाहौर का एसपी सिक्योरिटी बराह रास्त एक पूरी जमात के सदर को पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ अहले हदीस हैं, ये 2.5 करोड़ अहले हदीसों के नुमाइंदे मुत्तफिक होके मुत्तहिद होके बैठे हैं और एसपी सिक्योरिटी साहब धमकी दे रहे हैं, अगली मर्तबा हिशाम इलाही ज़हीर को यह पैगाम पहुंचा देना, मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर 4th शेड्यूल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तुम्हारा नाम 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। एक एसपी की ये क्या अथॉरिटी है कि वो किसी को बराह रास्त धमकियां लगाए। और आपको मैं बताता हूं, आपके जहन में सवाल आएगा, उन शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा? सीसीपीओ साहब, आईजी साहब, आपको वो वीडियो मिल चुकी हैं, आपने भी। और अगर बात आई है, ये भी पहले सुन लीजिए। इन सीनियर अफसरान से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार ये जो डीआईजी है ना, इसका बराह रास्त मरियम नवाज साहिबा से ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब से ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक है, ये किसी की बात नहीं सुनता। कामरान फैसल साहब, आप अपने अफसरों की जरा जुबान सुनिए, आपके बारे में गायबाना तौर पे वो कहते क्या हैं कि ये किसी की बात नहीं सुनता, इसकी वजीर आला से वजीर आजम से बराह रास्त है, बराह रास्त है। आप इतने मुतस्सब हैं, आप पर्चा क्यों नहीं काटते? आप बताइए, आपके ख्याल में क्या आ रहा, क्यों नहीं काटते? मैं आपको बताता हूं पर्चा क्यों नहीं काटा जा रहा उन शरपसंदों के खिलाफ। अगर उन शरपसंदों को पकड़ा जाएगा तो वो अपने सरगुनाह का नाम लेंगे। जब उस सरगुनाह का पकड़ा जाएगा तो वो कहेगा मैं कामरान फैसल साहब का और एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब का कार खास। सिर्फ ये वजह वो पकड़े नहीं जा रहे, उन्हीं हमला आवरों ने, इसी डीआईजी ने उनको खड़ा किया कि जुबली टाउन मस्जिद में अल्लामा साहब की एक और मस्जिद है, मसलक अहले हदीस की एक और मस्जिद है, 25 बंदे वहां पे भी हमला कर दे। उन्होंने धमकियां दी, वहां पे हमलावर हुए। हम दिफा के लिए गए हैं, जो मस्जिद हमें एलडीए ने, हुकूमत ने दी है। आपने 25 बंदों का हमला कराना तो एलडीए के दफ्तर पे कराएं डीआईजी साहब। आप उस मस्जिद के ऊपर हमला करवा के उस मस्जिद के ऊपर भी हमला के आवरों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास जो सिक्योरिटी थी वापस ले ली गई कि आप दिफा करने के लिए अपनी मस्जिद का क्यों गए। मैं तो अपनी मस्जिद के अंदर बैठ के दिफा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं अपनी अवाम से कि इन लोगों को, इन हमला आवरों को मस्जिद के अंदर मत घुसने देना। मेरी सिक्योरिटी उस वक्त वापस ली गई जब बलोचिस्तान से इदारे मुझे ये इतलात पहुंचा रहे हैं कि टारगेट किलर्स औरंगजेब फरूकी को, आपको और फलां फलां को असैसिनेट करने के लिए बलोचिस्तान के रस्ते दाखिल हो चुके हैं। उस वक्त इसने मेरी सिक्योरिटी एसपी वहाब और डीआईजी कामरान फैसल ने ली, लेकिन ये जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम ये 4th शेड्यूल के मुकदमों से डर जाएंगे, हम आपकी धमकियों से डर जाएंगे। आपको अगर कोई मुगालता था, काश आप हमारे वालिद मोहतरम की तरीह ही उठा के देख लेते कि ये शान इलाही ज़हीर के फर्जंद हैं। कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, अपनी गर्दन गैरुल्लाह के सामने नहीं झुका सकते, और इंशाल्लाह हम नहीं झुकाएंगे। आपको 18 अप्रैल को बता दिया जाएगा। आज आईजी साहब, वजीर आला, और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, राना तनवीर साहब वजीर हैं, आला अफसरान इस बात के गवाह हैं। ये डीआईजी साहब ने कहा मैंने इसकी सिक्योरिटी इसलिए वापस लिया, ये मेरे अफसरान को कादियानी कहता है, लानतुल्लाह अलल कादिबीन। मैंने कहा है कोई जुमला, कोई गुफ्तगू आप पेश करने से आजिज और कासिर हैं। कोई कंपिटेंट अथॉरिटी अगर ये साबित कर दे मैंने किसी मुसलमान को कादियानी कहा, आप सब मीडिया के सामने सदा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये ज्यादती तासुब, ये जाती अनाज डीआईजी को और एसपी सिक्योरिटी को छोड़ना होगा। जुबली टाउन मस्जिद की चाबी को वापस देना होगा। मस्जिद उमर बिन खत्ताब के ऊपर जो हमला आवर हैं, उन्होंने जुबली टाउन पे हमला किया, उन पे मुकदमा नहीं, हमारी सिक्योरिटी वापस उन्हीं लोगों ने। आज दुख और तकलीफ की बात है, मैं आ रहा हूं, मुझे बाबर फरूक रहीमी साहब ने फोन करके ये इतला दी है, मरकजी जमीयत के वो भी रहनुमा है। दुख की बात है, अल्लाह के बंदो, हम कहते हैं मस्जिद अक्सा के साथ हम खड़े हैं,
لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے. یہ جو نجی ریسٹورنٹس ہیں, نجی املاک ہیں, ان کے اوپر حملہ کرنا اسلام میں, شریعت میں جائز نہیں. یہ فرنچائز ہولڈر ہیں, یہ آپ کے پاکستانی بھائی ہیں, یہ کوئی یہودی نہیں ہے کہ KFC کے اوپر حملہ, فلاں کے اوپر حملہ, فلاں. لاہور کینٹ کے اندر انہی شر پسندوں نے ایک نجی ریسٹورنٹ پہ حملہ کیا, مقدمہ درج ہوا, اور ابھی بابر فروخ رحیمی صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے وہ DIG صاحب کے جو 2 شر پسند براہ راست ہر اہل حدیث مسجد کو بند کرا رہے ہیں, وہ ان حملہ آوروں کو بھی چھڑا کے لے گئے ہیں. آپ بتائیے, پنڈی کے اندر ڈنڈے کے طور پہ نجی ریسٹورنٹ بند ہوا, شیخو پورا کے اندر گولیاں مار کے ریسٹورنٹ کو بند کرایا گیا. وہاں کے افسران تو ڈٹ گئے شر پسندوں کے خلاف. یہ لاہور کا کیسا DIG اور SP سیکورٹی ہے, اس نے پورے لاہور کا امن و امان داؤ پہ نہیں لگایا, بلکہ پورے پاکستان کے مسلک کو اپنے خلاف کھڑا کر لیا ہے. اور آج آپ سب کو براہ راست مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں, اگر لاہور کے کسی اہل حدیث عالم کے اوپر کوئی حملہ ہوا, لاہور کی کسی مسجد کے اوپر کوئی حملہ ہوا, میری جان کو کوئی نقصان ہوا, تو میرے نامزد ملزمان صرف 2 ہیں, ایک DIG فیصل کامران اور ایک SP سیکورٹی عبد الوہاب ہے. آپ سب میڈیا اس بات کو نوٹ کر لیں اور لکھ لیں. یہ افسوس کی بات ہے, 25 بندوں کا گروہ کھڑا کیا, ان کو DIG کے فلاں مسجد کے سامنے احتجاج کرو, وہ بھی سیل کر دوں گا, فلاں مسجد کے سامنے احتجاج کرو. جب یہ آواز اٹھی میڈیا کے اوپر, آپ ساتھیوں نے اس بات کو اٹھایا. کل رات کے ان دونوں کے ایکشنز دیکھ لیں, نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں اعلیٰ افسران, جھوٹ بولتا ہے اس نے قادیانی کا, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے ان کو کنونس کرتے ہیں. اب کیا ہوا, آپ اہل حدیثوں کے خلاف تعصب کیوں پھیلا رہے ہیں, آپ اہل حدیث مساجد کیوں بند کر رہے ہیں؟ لاہور میں 24 مساجد اہل حدیثوں کی بند ہوئی پڑی ہیں, اور اس کا تعصب ہے کہ ختم ہونے کو نام نہیں لے رہا. اس نے کیا حرکت کی ہے, دکھ کی بات ہے, اس نے 2 مسجدیں, ایک دیوبندیوں کی اور ایک بریلویوں کی سیل کرا دی ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ معاملہ نیوٹرلائز ہو جائے کہ میں نے تو تینوں کی سیل کی ہیں. کل رات کو اس نے ایک دیوبندی مسجد الفلاح حنفی دیوبندی سیل کرائی اور ایک بریلویوں کی مسجد سیل کرا دی کہ یہ جی ہم نے تینوں مسالک کی کرائی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسجدیں بند کروانے والے نہیں ہیں, ہم کھولنے والے ہیں. ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ بریلویوں کی مسجد بند کرو, دیوبندیوں کی مسجد بند کرو, جو 2 بند کیا ان کو بھی کھولا جائے, لیکن جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی بھی ہمیں دی جائے. یہ جھگڑا شو کرنا چاہتا ہے, خود ہمارا فریق ہے, خود فیصل بننا چاہتا ہے اور کہتا ہے میں نا علامہ صاحب کی دیگر مسالک سے صلح کرا لیتا ہوں. ہماری کسی مسلک سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے دیوبندی بھی ہماری عزت کرتے ہیں, بریلوی بھی ہماری عزت کرتے ہیں. آج مفتی ابو محمد سعد رضوی صاحب کے پاس امت مسلمہ کی جو قومی کانفرنس ہے اس کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں, ہمارا جھگڑا آپ 2 افسران کے متعصبانہ فیصلوں سے ہے. ہمارا کسی مسلک کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور مسلک کے اندر جو شر پسندوں کو یہ پروموٹ کر کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے یہ 2 مسالک کا جھگڑا ہے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب, IG پنجاب, CCPO لاہور نوٹس لیں. اگر ہم اپنی ایک بھی بات میں جو آپ کے سامنے رکھی ہے جھوٹے ثابت ہو جائیں, ہمیں پکڑ لیں, ورنہ آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. حملہ ہوا ہے, مقدمہ درج ہونا چاہیے. آپ صحافی بھائیوں سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کون سی سائنس ہے, یہ کون سی لاجک ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے ہم ان حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروا سکے. ہم جوبلی ٹاؤن میں قتل کی دھمکیاں دینے والوں, مسجد پہ دعویٰ بولنے والوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرا سکے, بلکہ وہ ہم سے چابی لے کے بھاگ گیا جوبلی ٹاؤن مسجد کی. انشاءاللہ 18 تاریخ کو لاہور کی ہر اہل حدیث مسجد سے قافلہ نکلے گا اور اپنے حقوق کو منوا کے آئے گا. اگر حق مانے نہ گئے وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا, اگلا الہ عمل اس چوک کے اندر بتا دیا جائے گا. انشاءاللہ 18 اپریل کو جوبلی ٹاؤن مسجد کے اندر نمازوں کو بھی ادا کیا جائے گا, جمعوں کو بھی ادا کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.